ویلکم بیک. اور ابھی امریکن جمہوریت کا جو حال ہے وہ تو میرا خیال ہے ہم سب کے سامنے بتا دیا نا. وہ کیا کہتے ہیں نا, بوائلنگ پاٹ the scum rises to the top. تو آخر کار میرا خیال ہے کہ اس کا ہم ثبوت دیکھ رہے ہیں. امریکن صحافت کے بھی برے دن شروع ہو گئے ہیں. وہ تو کافی ٹائم سے چل رہے ہیں, مطلب آپ ان کو جتنا کریڈیبل تھے وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے نا پچھلے 3-4 سال میں. ہمارے لیول پہ آ گئے. مجھے خوشی ہمارے جی امریکہ میں اب پیکا لاگو ہونے والا ہے. میں بالکل کوئی مذاق نہیں کر رہا یہاں پر. پچھلے روز صدر ٹرمپ نے کوئی 5-10 کلومیٹر لمبی ایک ٹویٹ کی ہے, مطلب کئی صفحوں پر مشتمل, جس میں ظاہر ہے بہت باتیں کی ہے, لیکن نچوڑ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ غدار ہو. غدار, یہ جو صحافی ہے نا یہ غدار ہے, کیونکہ آپ لوگ مثبت اور محب الوطن رپورٹنگ نہیں کرتے. اور یہ جو آپ کے جو لائسنسز ہیں نا یہ میں آپ سے واپس لے لوں گا اور پھر آپ لوگ نا بھوکے مر رہے ہوں گے روڈوں پر. یہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ ٹویٹ پڑھ لیں تو میں ٹون ڈاؤن ہی کر رہا ہوں جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا, ٹرمپ کو اتنا غصہ کیوں چڑھا ہے؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے ایک فوٹیج چلنے لگی مختلف امریکن ٹی وی چینلز, ویب سائٹس وغیرہ پہ, جس میں کچھ کشتیوں کو آگ لگی ہوئی ہے. اگر وہ فوٹیج ہے یہ والی, اور کہا جاتا ہے کہ یہ امریکن کشتیاں ہیں آبنائے ہرمز میں تو نہیں لیکن اس کے آس پاس, اور ان کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ بڑا تب کیا اتنا کہ یار یہ جھوٹی فوٹیج ہے, یہ اے آئی فوٹیج ہے. جو خامنئی کی فوٹیج تھی روڈوں پر وہ بھی خامنئی کی نہیں, سوری, وہ جو باقی پیزیشکین وغیرہ ہیں وہ بھی اے آئی ہے, اور آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, ٹرمپ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا انتظامیہ حرکت میں آئے گی یا نہیں. تو امریکن پیمرا, جس کو ایف سی سی کہا جاتا ہے, یو ایس فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن, نے اس ٹویٹ کے چند گھنٹے بعد تمام میڈیا آرگنائزیشنز کو خبردار کیا ہے کہ یہ جو آپ کا جو لائسنس ہے نا, لائسنس, یہ کوئی انسانی حقوق کے دائرے میں شامل نہیں آتا. یہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ آپ کو ہم دیتے ہیں آپ کو. اور اگر آپ مطلب عوامی مفاد, قومی مفاد کے برعکس رپورٹنگ کر رہے ہیں تو یہ لائسنس ہم آپ سے واپس بھی لے سکتے ہیں. اچھا, اب جو سب سے مزیدار بات ہے کہ ہمارے فیوریٹ جو ہے ہیزگیتھ, گریسی پیٹ ہیزگیتھ, پچھلے روز انہوں نے بھی ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا, جس میں انہوں نے میڈیا کو سمجھایا تھا کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے, اور بالخصوص سی این این کو نشانہ بنایا تھا. بڑا خوبصورت باتیں کی ہے پیٹ بھائی نے, سن لیجئے. Or more fake news from CNN reports that the Trump administration underestimated the Iran war's impact on the Strait of Hormuz. Patently ridiculous, of course. CNN doesn't think we thought of that. It's a fundamentally unserious report. The sooner David Ellison takes over that network, the better. سی این این جھوٹ بولتی ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیوڈ ایلیسن جلد از جلد سی این این کو خرید لے. اچھا, یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ نام ہے یہاں پر, کیونکہ ہم پورے شو میں ہم نے یہی بات کی نا, اسرائیلی اور زائنسٹ انفلوئنس آن امریکہ. تو اس انفلوئنس کے کئی مختلف پاتھس ہیں, روپ ہیں, آپ فیسز ہیں, آپ جو بھی کہنا چاہیں. ڈیوڈ ایلیسن جو ہیں وہ لیری ایلیسن کے بیٹے ہیں. لیری ایلیسن اوریکل جو بہت بڑی ایک کمیونیکیشنز اور ٹیک فرم ہے اس کے بانی ہیں, اور انہوں نے خود اپنی جیب میں سے $16 ملین صرف اسرائیلی فوج کو ڈونیشن دی ہے. لیری ایلیسن کی کمپنی وہی کمپنی ہے جس نے امریکہ میں ٹک ٹاک کو خریدا ہے. ٹک ٹاک کو اس لیے خریدا گیا کیونکہ ٹک ٹاک میں سارا پرو پیلسٹائن چل رہا تھا, اور امریکہ کا کہنا تھا کہ سر یہ برین واشنگ ہو رہی ہے, پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہماری عوام, ہمارے جو بچے ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں. تو لیری ایلیسن نے اس کو خرید لیا. اب آپ ٹک ٹاک پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پرو پیلسٹینین کانٹینٹ یو ایس ٹک ٹاک پر بہت کم ہے. اچھا, ان کی جو کمپنی ہے اس نے نہ صرف مطلب میڈیا اور اس طرح کے گروپس بلکہ انٹرٹینمنٹ, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا انٹرٹینمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے, رائٹ. فلمیں بنتی ہیں پیٹریوٹک, رائٹ ونگ, پرو اسرائیل, اینٹائی مسلم. تو پیراماؤنٹ فلم کمپنی کو پہلے انہوں نے خریدا, اور اب وارنر برادرز کو بھی خرید لیا ہے. مطلب کہ نہ صرف ان کے ہاتھوں میں میجورٹی یو ایس انٹرٹینمنٹ, یا مطلب سے کہ 50% ہالی ووڈ ان کے ہاتھوں میں ہے, مین جو سوشل میڈیا کمپنی ہے یو ایس ٹک ٹاک وہ بھی ان کے ہاتھوں میں ہے, اور اب ان کی کوشش ہے کہ یہ سی این این بھی خرید لے. تو یہاں سے آپ کو ایک بہت خوبصورت پکچر نظر آتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ امریکہ میں بھی نظر آ رہی ہیں.
اور وہاں پر جیسے آپ کو پتہ ہے موڈ تھوڑا سا چینج ہوتا جا رہا ہے. سینسرشپ آج کل ہر جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہ ہی اس میں کوئی حیران کن بات ہے. اور جو تھوڑا بہت جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ یا جو اوپن سورس انویسٹیگیشنز کرتے تھے ان کا وہ ریلائی کرتے تھے سیٹلائٹ امیجری پہ کہ دیکھیں حکومت تو کوئی بھی حکومت کہے گی کہ جی ہم نے سارے ٹارگیٹس ہٹ کر دیا, ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو آپ تصدیق کرتے تھے سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے. پلانٹ لیبس جو دنیا کا سب سے بڑا کمرشل سیٹلائٹ امیجری پرووائڈر ہے, انہوں نے 15 دن کی پابندی لگا دی ہے, مڈل ایسٹ میں سے کوئی آپ کو سیٹلائٹ امیجری نہیں نظر آئے گی. یہ کیوں؟ اس سٹیپ سے ایک دن پہلے نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹو رپورٹ کی اگین سیٹلائٹ امیجری پر بیس کر کے, جس میں انہوں نے واضح دکھایا تھا کہ امریکن جو اڈے ہیں خلیج میں اور اسرائیل میں جو حملے ہوئے ہیں ان میں کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن اب وہ فوٹیج بھی بند ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ رپورٹنگ بھی بند. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام لپیٹنا چاہ رہے ہیں, میں ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے ایک لائن پہ اس کو لپیٹتا ہوں. یہ جو آپ نے ذرائع ابلاغ کی بات کی, امریکی پیمرا جو ہے وہ لاگو ہونے کی بات کی, ٹرمپ نے کل کہا کہ میڈیا میں غیر ذمہ دار عناصر جو ہیں ان میں وہ لیٹ نائٹ پاگل اینکرز بھی شامل ہیں جو ریٹنگ اور پیسے کے لالچ میں ملک کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں. یہاں سے لے کے وہاں تک کہانی ایک ہی ہے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.